حدیث میں ہے کہ بقرہ عید کے ایام کھانے پینے اور اللہ کا ذکر کرنے کے دن ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دن اللہ پاک کی مہمانی کے ہیں۔ ان دنوں میں کھائیں پیے اللہ کا شکر ادا کریں، روزہ نہ رکھیں۔ 10، 11، 12 یا 13 ذی الحج کو روزہ رکھنا حرام ہے اور عید الفطر کے دن بھی روزہ رکھنا حرام ہے۔ وہ دن بھی اللہ کی مہمانی کا دن ہے۔ بندے کو حکم ماننا چاہیے۔ کھانے پینے کا حکم ہو تو کھائے پیے، اور جب کھانے پینے سے روک دیا جائے تو رک جائے۔ رمضان کے دنوں میں کھانا پینا حرام ہے، یعنی روزہ رکھنا فرض ہے اور عید کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ اسی طرح سے بقرہ عید کے شروع کے 9 دن روزہ رکھنے کی بڑی فضیلت ہوتی ہے، اور 9ویں تاریخ کے روزے کی تو بہت ہی زیادہ فضیلت آئی ہے، لیکن 9ویں تاریخ کے بعد 4 دن روزہ رکھنا حرام قرار دیا گیا ہے۔ بندے کو حکم کے تابع رہنا چاہیے۔ حدیث میں یہ بھی فرمایا کہ یہ دن اللہ کے ذکر کرنے کے ہیں۔ آج کل کے لوگوں نے کھانے پینے کو تو یاد رکھا ہے، لیکن آخری بات یعنی اللہ کا ذکر جو عید کی روح ہے اس سے غافل رہتے ہیں۔ ان دنوں میں خوب زیادہ اللہ کا ذکر کرنا چاہیے۔ تکبیر تشریق جو ہر فرض نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے، وہ بھی اللہ کا نام بلند کرنے کے لیے مشروع کی گئی ہے، اور نماز بھی سراپا ذکر ہے، بلکہ اس میں دوسری نمازوں کی بنسبت زائد تکبیرات شامل کر دی گئی ہیں، اور خطبہ بھی سراپا ذکر ہے۔ فقہاء نے لکھا ہے کہ جب عید الفطر کی نماز کے لیے جائیں تو تکبیر تشریق آہستہ کہتے ہوئے جائیں، اور جب عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے جائیں تو ذرا آواز سے تکبیر تشریق پڑھتے ہوئے جائیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ، والحمد للہ کثیرہ، وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ یہ سب کثرت ذکر کے مظاہرے ہیں۔ اللہ کا ذکر ہی مومن کے لیے اصل خوشی کی چیز ہے۔ اس کی روح ذکر اللہ ہی سے اطمینان حاصل کر سکتی ہے۔ عید کو گناہوں سے ملوث نہ کرے۔ افسوس ہے کہ اس زمانے کے مسلمان ذکر کی طرف تو کیا متوجہ ہوتے، عید کے دن خوب اچھی طرح گناہ کرتے ہیں۔ اس دن سینما دیکھنا تو بہت سے لوگوں نے اپنے ذمہ فرض کر رکھا ہے۔ عید کی خوشی کو سینما بینی کے ناپاک عمل سے مٹی میں ملا دیتے ہیں، کیونکہ گناہ میں کوئی خوشی نہیں۔ اللہ کو ناراض کرنے والی چیز کیسے باعث خوشی بن سکتی ہے؟ بہت سے لوگ عید کے کپڑے بناتے ہیں تو اس میں بھی حرام حلال کا خیال نہیں کرتے۔ مرد ٹخنوں سے نیچے کپڑے پہنتے ہیں، عورتیں باریک کپڑے پہنتی ہیں، اور بہت سے لوگ خوب اچھی طرح داڑھی منڈا کر انگریزی بال تراش کر نماز عید کے لیے آتے ہیں۔ جو عید سراپا طاعت اور فرما برداری کا مظاہرہ کرنے کے لیے تھی، اسے گناہوں سے ملوث کر دیا۔ تو عید کہاں رہی؟ عید تو اسلامی چیز ہے۔ اس دن ہر کام خصوصیت کے ساتھ اچھا اور نیک ہونا چاہیے۔ اس دن گناہوں سے بچنے کا خاص اہتمام کیا جائے اور طبیعت کو آمادہ کیا جائے کہ آئندہ بھی گناہ نہ کریں۔ مومن کی زندگی گناہوں والی زندگی نہیں ہوتی۔